سب سے پہلی بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو بحث ہے نا مرد اور عورت کی، یہ انتہائی فضول بحث ہے میرے نزدیک. یہ کوئی بحث نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی کا مطلب فحاشی ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ ہماری، مجھے بتائیں بات کہ کون سا مرد ہے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ اپنی ماں کو کہہ سکتا ہے؟ یا وہ جا کے روڈ پہ یہ کر سکتی ہے بات؟ کسی کی بہن کر سکتی ہے؟ کسی کی بیٹی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. یہ جو لوگ کر رہے ہیں ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کریں، جذباتی نہ ہوں کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. دیکھیں وہ کسی نے بات کی، مجھے بھی پتہ لگا، میں نے وہ پروگرام آج کل ٹی وی کم دیکھتا ہوں، وہ جو خلیل صاحب ہیں، میں انہیں کبھی ملا نہیں، جانتا بھی نہیں، لیکن وہ تو فلم انڈسٹری کا آدمی ہے. اگر انہوں نے کوئی غلط بات کیا، انسیولائز بات کی، اس کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن یا تو کوئی مولوی ہوتا نا تو آپ بات بھی کرتے. وہ تو فلم انڈسٹری کا آدمی ہے، اگر وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر پایا تو کوئی نہ کوئی حقانیت تو ہے نا. پھر اب حکمرانی کرنے کا ایک نیا طریقہ یہ نکالا ہے کہ پیسے بانٹو. پہلے بندوق سے اور تلوار سے لوگوں کو رعایا بنایا جاتا تھا تاکہ وہ نو نہ کریں. اب پیسوں کے ذریعے سے، اچھا پیسے اب کیسے دیں؟ وہ این جی او ایک نیا طریقہ، تھنک ٹینکس ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ پیسے شیسے دے دیتے ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ کام فلانے ملک میں کرنا ہے اور یہ فنڈ ہے اور اس فنڈ کو پہنچانا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماں سے زیادہ کسی کو کسی محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو ماں عورت ہی ہے نا. آپ کی جو بہن ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے کتنا مطلب کہ پیار کرتی ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہویں بھی ہوتی ہیں. یہی ہے معاشرہ. پھر آپ کی دیگر جاننے والیاں ہوتی ہیں. تو اصل میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے. جنس کا فرق اس لیے رکھا ہے تھوڑا سا کہ یہ دنیا چلے، ورنہ دنیا چل نہیں سکتی تھی. اچھا اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس دل سے مرد کے خلاف بات کرتے ہیں. میں مرد کے خلاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نزدیک ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور مانیٹری بینیفٹس بھی ہیں، اور ہمارے ملک میں خاص طور سے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کسی عورت نے کسی مرد کے خلاف بات کرنی ہے ضرور کرے، اس کو پورا حق حاصل ہے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں کسی مارچ کے اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مرد کے خلاف بات کرنے سے پہلے عورت کو اپنے باپ کے خلاف بات کرنی چاہیے، اپنے شوہر کے خلاف بات کرنی چاہیے، اپنے بھائی کے خلاف بات کرے، اپنے داماد کے خلاف بات کرے. پھر کہے مرد برے ہیں تو میں مانوں گا. مطلب کہ عجیب و غریب سی بات ہے. پھر یہ ہے کہ حق حاصل کرنا اس کو ایک سویلائز طریقہ ہے نا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. میں کسی کی بات نہیں کر رہا. آپ جب بات کریں گے تو کسی کو گالی تو نہیں دیں گے نا، سویلائز طریقے سے کریں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. خواتین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا، جنگوں میں کردار ادا کیا، نرسوں کا کردار ادا کیا، پانی پلایا. جتنا عزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی کرتے تھے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا جنہوں نے این جی اوز بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو عورت کی حیثیت ہے، جو اسلام جو حق دیتا ہے عورت کو، دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا. وراثت میں جو دو حصے ہیں عورت کے، ویسے تو کہا جاتا ہے نا آدھا ایک باپ کی طرف سے ہے اور ایک پھر شوہر کی طرف سے ہوتا. پھر مجھے بتائیں کہ امریکہ میں آج تک امریکہ کی صدر خاتون کیوں نہیں بنی؟ ہمارے ہاں تو بے نظیر بھٹو دو دفعہ بن چکی ہے نا. فاطمہ جناح ہماری لیڈر تھی اور بہت ساری. لیکن اس طرح کی عورتوں نے کبھی یہ کہا کہ میرا جسم میری مرضی؟ اس ملک کی معاشرت کو برباد کرنے کے مترادف اس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دے گا. آپ کریں، پھر بھی ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن جو غلط ہے اسے غلط کہیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہم ایک ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کو، ایک معاشرت کو، ایک سماج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کو کچھ ٹکوں کے لیے برباد نہیں ہم کرنے دیں گے، اور کوئی پسند نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے بھی گھر والے ان باتوں کو پسند نہیں کرتے ہوں گے. مرد کے بغیر عورت نہیں ہے اور عورت کے بغیر مرد نہیں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ لا حاصل بحث ہے مرد اور عورت کی، یہ لا عینی بحث ہے. اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مدینے کی گلیوں میں جب اسلام آ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نکلتے تھے، جب وہ ایک وہ کہا گیا کہ جی اوڑھنیاں لے لو، تو بہت ساری عورتیں نہیں لیتی تھیں. تو حضور پاک کے سامنے سے جب گزرتی تھی ننگے سر،
تو کبھی حضور پاک نے کسی کو ڈانٹا نہیں ہے. ہم تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. یا کون سے مرد اور عورت کی بات ہو رہی؟ وہ ہمیشہ آرام سے ان سے بات کرتے تھے کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. پھر یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ گھر میں جب وہ حضرت عائشہ آتی تھی تو وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو کے اس کی عزت. دیکھیں نا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کس معاشرے سے اور کس سماج سے ہمارا تعلق ہے، کس مذہب سے ہمارا تعلق ہے. ہمیں کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی این جی او کو میرا جسم میری مرضی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو گھر میں بٹھا کے رکھو اور اس کے بعد آ کے کہو کہ میرا جسم میری مرضی. یہ نہیں چلے گا اس ملک میں، اور نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ.